हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है गोद भराई। गोद भराई के दिन की घटना। आज सरिता जी की बहू सलोनी की गोद भराई थी। सुबह से ही उनके घर में बहुत गहमा गहमी चल रही थी। मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। उनके घर सालों बाद ये खुशी का मौका आया था। इस कारण उन्होंने बहुत ही धूमधाम से, उत्साह से सारा कार्यक्रम रखा था। पूरे मोहल्ले वालों को भी बुलाया था। रजनी, जो सरिता जी की बड़ी बहू थी, वह पूरे उत्साह के साथ दौड़ दौड़ कर सारे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सारे घर के काम का जिम्मा उसके ऊपर ही था। उसकी और सलोनी की बहुत पड़ती थी। सलोनी को अपनी छोटी बहन के समान मानती थी और प्यार करती थी। हालांकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। रजनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर वह मां बनने के सुख से वंचित थी। सलोनी उसको अपनी जेठानी नहीं, बड़ी बहन ही मानती थी। रजनी भी सलोनी का ध्यान बहन की तरह ही रखती थी। सलोनी के पति अमित मिलिट्री में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग दूर दूर होती रहती थी। इस कारण जब से सलोनी प्रेग्नेंट थी, वह अपने ससुराल दिल्ली में रह रही थी। रजनी इन दिनों सलोनी को हाथों हाथ वह उसका हर पल ध्यान रखती थी। उसको उदास नहीं होने देती थी। उसको किस वक्त क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, सब कुछ रजनी को ही मालूम था। सरिता जी को तो कुछ संभालना ही नहीं पड़ता था। रजनी के कारण वह बिल्कुल बेफिक्र रहती थी। वह एक साए की तरह उसके साथ रहती, रात को उसके पास ही सोती थी। यूं तो 7वें महीने में ही गोद भराई होनी थी, पर अमित को छुट्टी नहीं मिली। इसी कारण पूरे 9 महीने में ही गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया था। अमित 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। दोपहर में बहुत गाने बजाने के साथ गोद भराई चालू हुई। सब लोग ने बारी बारी से जाकर सलोनी की गोद भराई में फल, मिठाई, नारियल व कोई जो गिफ्ट भी लाए थे वो उसको चुनरी में डाले। रजनी भी उसके लिए एक सुंदर सी चैन लाई थी। वह जैसे ही गोद भराई के लिए उठी, तभी सरिता और उसकी ननद दोनों ने सबके बीच उसका हाथ पकड़ लिया, वह बैठा दिया। वह बैठी ही थी कि पास बैठी बिल्डिंग में ही रहने वाली मीना जी बोली, तुम गोद भराई नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम माँ नहीं बनी हो। तब पीठ पीछे सब तुमको बांझ बोलते हैं। यह सुनकर रजनी को मानो कांटों तो खून नहीं, वो रो पड़ी और दौड़कर अपने रूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। सबने गोद भरी, पर जब सलोनी ने चारों तरफ को देखा पर वो नहीं दिखाई दी, तो उसने अमित से बोला, दीदी नहीं दिख रही हैं, उनको बुला दो। पर बीच में ही सरिता जी बोली, अरे अमित, मैंने उसको काम से भेजा है, अभी आ जाएगी वह। आखिर सारी रस्म खत्म होने के बाद सलोनी को कमरे में आराम करने भेज दिया गया। इधर रजनी रात तक कमरे से बाहर नहीं आई। उसके पति सुमित ने जब पूछा तो वह बोली, कुछ नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा, यही खाना ले आता हूँ, खाना खाकर गोली खा लो, वह सो जाओ। तुम वैसे भी सबका ध्यान रखती हो, पर खुद का नहीं रखती हो। सुबह से ही कितना भाग दौड़ कर रही हो, इस कारण भी थक गई होगी। रजनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर नाश्ता बनाने लगी।
تھی سلونی کے ہر کام، جیسے دودھ دینا، اس کی پسند کا ناشتہ بنانا، اس نے سب کملی سے کروائے اور اس کے کمرے میں گئی تک نہیں۔ ادھر سلونی نے 2-3 بار اس کو بلایا بھی، پر رجنی نے اپنے من کو مانو کٹھور کر لیا تھا۔ من تو اس کا بھی بہت دکھی تھا، وہ بنا سلونی کے دیکھے ہوئے بے چین بھی ہو رہی تھی، پرنتو اس کے سامنے نہیں جا رہی تھی۔ آخر جب دوپہر میں رجنی کمرے میں آئی سب کام سے نبٹ کر، تو دیکھا سلونی اس کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ رجنی ایک دم سکپکا گئی، بولی تم یہاں کیوں آئی؟ اپنے کمرے سے کیا ہوا؟ تم کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ سلونی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہاں میری پیاری دیدی، مجھ سے ناراض ہو گئی ہو، مجھ سے نہیں بول رہی ہیں تو کیا مجھ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ دیدی آپ کو میری قسم بتاؤ کیا ہوا؟ آپ میری گود بھرائی میں نہیں آئی، کسی نے کچھ کہا کیا، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں سونا، تم تو بہت اچھی ہو۔ اور رجنی رونے لگی تھی، پر میں ماں نہیں بنی ہوں نا، کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تو کیا ہوا دیدی؟ پر رجنی آگے کچھ نہیں بولی، کیونکہ وہ چاہتی تھی گھر میں کچھ کلیش ہو، اس کا برا اثر سلونی پر اس وقت پڑے۔ سلونی تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، ابھی میں انتظار کر رہی ہوگا تمہارا۔ نہیں دیدی، یہ تو کہیں گئے ہیں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی ابھی۔ اور اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، وہ بھی اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آج امت کے بچپن کے دوست کی منگنی کی رسم تھی اور پورے پریوار کو بلایا تھا۔ دونوں کے باپ بھی اچھے دوست تھے اور دونوں ایک ہی وبھاگ میں کام کرتے تھے۔ سریتا جی جاتے جاتے رجنی سے بولیں، ہم لوگ جلدی ہی آ جائیں گے، تم سلونی کا دھیان رکھنا، کچھ بھی پرابلم ہو فون کر دینا، وہاں جانا بھی ضروری ہے، کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ رجنی نے سلونی کو دودھ میں ناشتہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی سلونی کے پیٹ میں بہت تیز درد ہونے لگا تھا، وہ درد سے کرانے لگی اور بولی دیدی بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی، پر اٹھ بھی نہیں پائی۔ رجنی اس کی حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ کملی، او کملی، جلدی سے ادھر آ، دیدی کو بہت درد ہو رہا ہے، اسی وقت اسپتال لے جانا ہے۔ کملی آ کر بولتی ہے، ہاں دیدی، ایسا درد تو بچہ ہونے پر ہی ہوتا ہے۔ دونوں نے اس کو سنبھال کر اٹھایا، ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی نکالنے کو بولا، سلونی کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال چلنے کو بولا۔ رجنی اور کملی دونوں سلونی کے پاس بیٹھی اس کو دلاسا دیتی جا رہی تھیں۔ رجنی نے جلدی سے سریتا جی کو فون لگایا، پر ان کا فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کو فون لگایا، پر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ کملی، شاید وہ ڈھول وغیرہ بج رہے ہیں، اسی کارن کسی کو بھی فون کی آواز سنائی نہیں دے رہا ہے۔ میڈم، اسپتال آ گیا ہے، ڈرائیور بولا، جلدی سے نرس اسٹریچر لے کر آؤ۔ تب تک سلونی کا درد بہت ہی بڑھ چکا تھا۔ دیدی، مجھے اور میرے بچے کو بچا لو، میں مر جاؤں گی، امت کو بلوا دو، مجھ سے
مجھ کو ان سے ملنا ہے۔ رجنی بھی رونے لگی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر او ٹی میں لے جایا گیا۔ سارے چیک اپ کے بعد باہر آئے، ڈاکٹر باہر آئے، بولے تھوڑی پریشانی آ رہی ہے، ان کا ہیموگلوبن بھی کم ہے اور بچے بھی 2 ہیں، ہم کو ان کا آپریشن کرنا پڑے اور بلڈ کی بھی ضرورت پڑے، آپ کے ساتھ اور کوئی ہے یا تو ان کو بلوا لیجیے، ہم کو جلدی ہی آپریشن کرنا پڑے گا، آپ پیپر بھی سائن کر دیجیے جب تک ہم آپریشن کی تیاری کرتے ہیں۔ رجنی بولی، ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ میرا بلڈ چیک کروا لیجیے، بس سلونی کو اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بلڈ گروپ میچ ہو گیا تھا۔ تب تک امت کا بھی فون آ گیا، اس نے جلدی سے ان سب کو اسپتال آنے کو بولا۔ اس کا بلڈ لے کر نرس نے اس کو لیٹنے کو کہا اور خود او ٹی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی نرس اس کو آ کر بولی، بدھائی ہو، آپ کی سلونی جی کو جڑواں بچے ہوئے ہیں اور آپریشن بھی سفل ہو گیا۔ رجنی خوشی کے مارے رو پڑی اور بھگوان کو دھنیہ واد دینے لگی۔ تبھی سارا پریوار بھی آ چکا تھا۔ سب کے سامنے سب کے ایک دوسرے کو بدھائی دی۔ نرس بولی، آج رجنی جی کے کارن دونوں جچہ بچہ سلامت ہے۔ سریتا جی رجنی کے پاس آ کر بولیں، آج میں تم سے معافی مانگتی ہوں بہو، میں نے اس روز تم کو گود بھرائی نہیں کرنے دی تھی، لوگوں کے کہنے میں آ کر آج تم سے سلونی اور اس کے بچوں کی رکشا کر کے اپنا پورا فرض نبھایا۔ شام تک سلونی کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس نے پالنے میں دیکھا 2 پیارے سے بچے سو رہے تھے۔ اس نے امت سے بولا، مجھ کو اٹھاؤ۔ اس نے دھیرے سے بیٹھ کر بچے کو گودی میں لیا اور پاس جا کر کھڑی ہوئی رجنی کو بولی، دیدی آپ نے تو میری گود بھرائی نہیں کی، پر آج میں آپ کی گود بھرائی کرنا چاہتی ہوں، اور بچے کو رجنی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ دیدی، ان بچوں پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ رجنی اور امت دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ رجنی نے بچوں کو گود میں لے کر اپنے آنچل میں پیار سے سمیٹ لیا اور اس کو پیار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر پورا پریوار کی آنکھیں اپنے دونوں بہوؤں کے پیار و آپسی سمجھ کو دیکھ کر خوشی سے بھر آئی تھیں۔ آج ان کے گھر خوشیوں کی سوغات آ گئی تھی اور ان کی دونوں بہنوں کی گود مانو ایشور نے بھر دی تھی۔ اور ایسے نیو جیون اپیوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا، جو آپ کے جیون میں کچھ نیا کرنے کے لیے پریرت کرتا رہے گا۔